الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر محبت کے جذبات رکھے ہیں۔ انسان صرف گوشت پوشت کا مجسمہ نہیں، اس کے اندر صرف روح نہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ نے عقل ڈالی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، اور ان جذبات میں سے ایک جذبہ جذبہ محبت ہے۔ محبت ہر انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ ہر انسان محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے دین سے محبت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ایک مومن کی یہی پہچان ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے ملاقات کریں، اور آپ اس کا گھر وزٹ کریں، آپ اس کو وزٹ کریں، اس کے گھر جائیں، اس کا گھر دیکھیں۔ تو جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک بہت شدید تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائے، اور اس کے لیے وہ دعائیں بھی مانگتا ہے، وہ روتا بھی ہے، اور وہ خوابوں میں بھی دیکھتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے، اور بار بار بلاتا ہے، اور اس کی توفیق دیتا ہے، اور اس راستے میں اپنی جان اور مال لگانے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر اس طرح نہیں جاتے جیسے ہم کسی انسان کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، جو ادب ہے ہمارے دلوں میں، جو تعظیم ہے، جو محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم جب اس کا گھر وزٹ کریں، اس کے گھر جائیں، تو پھر اس کے تمام ادب آداب کو بھی ملحوظ رکھیں، اور اس طریقے پر ہماری حاضری ہو جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اگر دنیا میں بھی آپ کسی کے گھر جائیں اور اپنی مرضی سے اس میں عمل دخل شروع کر دیں، تو گھر والا کہ آپ کو اس کی اجازت دے گا؟ حتیٰ کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کے گھر بھی جائیں شادی کے بعد، یا اپنے بہن بھائیوں کے گھر جائیں، یا اپنے دوستوں کے گھر جائیں، تو وہاں بھی آپ کو مخصوص جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، اور مخصوص جگہ پر ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں چاہیں گھومتے پھرتے رہیں، جو چیز چاہیں اٹھا کے کھا لیں، جو چیز چاہیں کر لیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جا کر بھی کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں یا حج کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کی اصلاح ہے، کیونکہ اگر ہمارے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی یا خلل ہے تو یہ عبادت قابل قبول ہی نہیں، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے سارے اعمال کی۔
اور عقیدے کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان توحید کو اپنائے اور شرکیہ عقائد سے بچے، ہر طرح کے شرک سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شرک میں سب سے عام شرک جس کا کسی نہ کسی طرح انسان شکار ہو جاتا ہے وہ ہے دکھاوا، ریاکاری۔ تو سب سے پہلے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر کی اصلاح، کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اوپر فخر جتانا نہیں ہونا چاہیے، اور ان حج یا عمروں کو گننا نہیں چاہیے کہ ہم نے 10 عمرے کر لی ہیں۔ اور بعض لوگ وہاں پہنچ کر ایک سے زیادہ عمرے کرتے، پھر ہر ایک کو بتاتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتے بھی ہیں تم نے کتنے عمرے کیے؟ میں نے اتنے کیے۔ تم نے اتنے کیے؟ اچھا کتنے طواف کیے؟ کتنے کیا صدقہ کیا؟ مختلف نیکیوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بہت پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اور بہت بڑھ چڑھ کر بتانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سارا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ قبیلہ اسلم کے ایک شخص ابو فراس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آواز دے کر پوچھا، یعنی اونچی آواز میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص، یعنی ایمان اخلاص کا نام ہے، کہ اپنے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو، یعنی چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، کیونکہ عمرہ کچھ ریچولز کا نام ہے، کچھ اس میں ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں، کچھ چیزیں سب کے سامنے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے دل ہی دل میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں بار بار اپنی نیت کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے، کہ میں یہاں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے میں یہاں کیوں آیا ہوں، کیونکہ بعض لوگ وہاں پہنچ کر پھر زیادہ وقت شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، یا ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، یا آپس کی میل ملاقاتوں میں اور باتوں میں۔ تو یہ سب کچھ تو مکہ کے علاوہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، شاپنگ بھی کہیں اور ہو سکتی ہے، اور ملاقاتیں بھی کہیں اور ہو سکتی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی عبادت، اور عبادت میں بھی سب سے بڑھ کر طواف، کیونکہ طواف کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کے لیے اتباع سنت، یعنی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جہاں عقیدہ توحید ضروری ہے، وہاں سنت کی پیروی بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر انسان کا عقیدہ صحیح بھی ہو لیکن عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا عمرے پر جاتے ہوئے ایک ایک سٹیپ کے بارے میں پوری طرح گائیڈ لائن آپ کے سامنے ہونی چاہیے، پوری طرح آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، ہر سٹیپس کے بارے میں پوری طرح شرح صدر کریں، تاکہ جب آپ عمرہ کر رہے ہوں تو آپ سے کوئی بھول چوک بھی نہ ہو، آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو۔ اور اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے اور آپ یہ زبانی یاد نہیں رکھ سکتے چیزوں کو، تو اپنے نوٹس، پرسنل نوٹس اپنے فون پر رکھ لیں، یا کوئی ایپ ایسی کھول لیں، یا کوئی کتاب یا کوئی کارڈ، یا جیسے وہ گلے میں بعض لوگوں نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کہ جس میں ہر سٹیپ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ واقعی صحیح سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اور ان سنتوں میں دعائیں بھی شامل ہیں، یعنی مخصوص مقامات پر مخصوص دعائیں ہی پڑھنی چاہیے، مثلا رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بار بار اپنے آپ کو یہ بھی یاد دہانی کرائیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت ساری کی ساری صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ میرے رب کا۔ جب نکلے تو کہیں اللہ میں تیرے راستے میں نکلی ہوں، اور تیری ہی محبت میں نکلی ہوں، اور تیری ہی اطاعت کرنا چاہتی ہوں، اور تو مجھ سے ایسا عمل کروا لے کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ مناسک حج اور عمرہ جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے،
اس کو باقاعدہ یا تو کوئی کلاس لیں یا کوئی کتاب پڑھیں یا کچھ لیکچر سنیں، اور جہاں پر بھی کوئی شک کوئی شبہ کی بات ہو تو شرمائے نہیں، آپ اس کے بارے میں کسی سے سوال کر لیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر یعنی علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان حرام مال سے اجتناب کرے، عمرے پر جاتے ہوئے زاد راہ میں بھی حرام شامل نہ ہو، اور ویسے بھی اس کے کھانے پینے میں حرام شامل نہ ہو، کیونکہ جو عمرہ حرام مال سے کیا جاتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ جانے سے پہلے اپنی اہم ذمہ داریاں کسی کے سپرد کر کے جائیں، یعنی جو کام آپ کرتے ہیں ان کاموں کو کسی اور کے حوالے کریں، تاکہ آپ کے پیچھے جو آپ سے متعلق لوگ ہیں وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی امانت لوٹانی ہے یا کسی کا قرض ادا کرنا ہے یا کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی کام کریں گے تو اس کو پورا کر کے جائیں، یعنی ایسی کوئی چیز سر پہ لے کے نہ جائیں کہ آپ وہاں ہوں اور آپ کا دھیان پیچھے ہو، پتہ نہیں وہ گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں وہ بچے کیا کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں بولا نہیں، سب کچھ پیچھے بھول جائیں آپ، سب کی ڈیوٹیز اور سب کی ذمہ داریاں سونپ کے بس پھر اپنے دل کو خالی کر کے، ہر چیز سے خالی کر کے، آزاد ہو کے پھر اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اور امانتیں لوٹانا تو ویسے بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرے، یعنی کہ جو جس کا حقدار ہے اس کو تک پہنچا دو۔ پھر یہ ہے کہ بکنگ سے پہلے انسان استخارہ ضرور کرے کہ اس کو جانا بھی چاہیے یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے کہ کس وقت کس تاریخ کو کس دن جانا ہے، کون سی سواری، کون سی ایئر لائن، کون سے ساتھی، کون سا گروپ، ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر مانگے۔ استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں میں خیر اور بھلائی نصیب فرما، تاکہ میں جس کام پہ جا رہا ہوں اس کو پورے دل یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے میں اس کو کر سکوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کثرت سے استغفار بھی کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو سفر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو گھر چھوڑنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا، جہاز پر ایک خوف سارا وقت سر پہ سوار رہتا ہے کہ کہیں جہاز گر نہ جائے، اور کہیں ہوا تیز ہوتی ہے یا ٹربولنس اگر جہاز کے اندر ہوتی ہے تو بہت زیادہ پھر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، کیونکہ اگر ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئندہ کے لیے ہمیں ہمارے انجام اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ توبہ استغفار کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ حق ادا کر کے جائے، کیونکہ اگر کسی کا حق آپ کے سر پہ ہے اور وہاں جا کے واپسی کا سفر نہ ہو سکا تو پھر نہ تو حج عمرہ قبول، اور نہ ہی پھر آگے کی کوئی خیر، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جو ہم نے کسی کے لوٹانی ہے، کوئی پیسے نہیں ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی جو کسی کے حق، یا کوئی لینڈ نہیں ہوگی جو کسی کا حق مارا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ان سے بری ذمہ ہو کر جائیں۔ ظلمن کسی کا کوئی سامان یا مال وغیرہ لیا ہوا ہے تو اس کو واپس لوٹا کے جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے۔ پھر اسی طرح مسافر کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ وہ وصیت لکھ کے جائے، یعنی اپنی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتا کے جائے کہ مختلف چیزوں کا کیا کرنا ہے، یعنی پیچھے والوں کے لیے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر پہ جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا، تو پھر بعد والوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر وہ اکیلا جا رہا ہے اور گھر والے پیچھے ہیں تو اپنی فیملی والوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرے کہ تم اللہ کی اطاعت پر ہی زندگی گزارنا، اور اگر اگر قرض ادا کرنے کے لیے کچھ چیز باقی ہے اور بعد میں ادا ہو سکتی ہے تو اولاد کو اس کی تاکید کر کے جائے انسان، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو۔
شہید سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو اس لیے انسان زندگی میں سب سے پہلے قرض ادا کرنے کی فکر کرے. اور پھر یہ ہے کہ قرض لے کے حج نہ کرے، قرض لے کے عمرہ نہ کرے، کیونکہ سفر پہ جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، طارق ان کا نام ہے، انہوں نے ابن ابی اوفا جو ایک صحابی ہیں ان سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ قرض لے کے کیا حج کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ اللہ سے رزق مانگے اور قرض نہ لے، یعنی اللہ سے وسائل مانگے لیکن لوگوں سے نہ مانگے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حج نہیں کیا، سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے حج نہیں کیا، کیا وہ قرض لے کر حج کر سکتا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں کر سکتا. پھر یہ ہے کہ عمرے یا حج کے لیے جو تیاری انسان کرے تو ظاہر ہے کہ ٹکٹ خریدنے ہوتے ہیں، اس میں انسان کا مال لگتا ہے، زاد راہ کے لیے، پھر ہوٹل بکنگ کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے. تو ان کی تیاری جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اس میں کافی انسان کو ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت ساری محنت اس کے پیچھے ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا حج کے لیے پالانے باندھو، کیونکہ یہ 2 جہادوں میں سے ایک جہاد ہے. یعنی ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ایک جہاد اللہ کے لیے حج کرنا اور یا پھر عمرے کے لیے نکلنا. اور پھر یہ ہے کہ حج کی سواریوں کی فکر کرنا کہ ایسی سواری انسان لے کہ جو اس کو خیریت سے وہاں تک پہنچا دے، اور زاد راہ لے کے چلے، یعنی وہاں کا خرچ ساتھ ہو، لوگوں سے نہ مانگے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں کو پریشان نہ کرے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، تو یہاں تقویٰ کیا ہوگا؟ سوال سے بچنا، کہ جا کے پھر لوگوں سے نہ مانگو. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ مختصر سامان لے کر جائیں، بہت زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں. ثمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ پر حج کیا اور آپ بخیل نہیں تھے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ بس زیادہ 2 اونٹ ایسے ہی جائیں گے اللہ کے، یعنی اس راستے پہ تو ایک ہی کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اونٹ پر حج کیا اور یہ اونٹ آپ کا سامان اٹھانے والا تھا. اور پھر یہ کہ سواری اور سامان میں سادگی ہو، کیونکہ وہاں ہم کسی پارٹی پہ تو نہیں جا رہے، کسی شادی پہ تو نہیں جا رہے، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. کمفرٹیبل لباس لے کر جائیں، کمفرٹیبل جوتا لے کر جائیں، لیکن بہت ساری چیزیں اکٹھی نہ کریں کہ جن کو سنبھالنے میں ہی آپ کا وقت گزر جائے. اس طریقے سے اپنے سامان کی پیکنگ کریں کہ جس میں انسان ہر چیز کا پتہ ہو کہ بیگ میں کہاں رکھی ہوئی ہے اور وہیں سے نکالے. مثلا کپڑے ہیں آپ نے طے کر کے رکھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے، یعنی جیسے رول کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اور ان کو ایک تھیلی میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں، کہ آپ ایک تھیلی نکالیں، اس میں سے کپڑے پہن لیں اور جو میلا ہے اسی تھیلی کے اندر ڈال کے واپس بیگ میں رکھ لیں، تاکہ وہاں دھونے دھلانے کے سلسلے نہ شروع ہوں اور بہت سارا وقت ضائع نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر لباس اور کھانے میں سادگی اختیار کریں. ابن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حاجی کی صفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پراگندہ بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، یعنی اس کے سارا فوکس کس پہ ہے؟ عبادت پر ہے، کپڑوں پر اور بننے سنورنے پر نہیں ہے. پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا حج سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا گیا ہو اور قربانی کے جانور کا خون بہایا گیا. جب میقات شروع ہو جاتی ہے، احرام کی نیت باندھ دی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر تلبیہ پکارنا چاہیے، خاص طور پر مرد حضرات کو اونچی آواز میں. مجھے یاد ہے جو پہلا عمرہ میں نے کیا تھا وہ جارڈن سے کیا تھا، اور اس میں سارے obviously مسلمز ہی تھے اور وہ سیدھی جدہ کو فلائٹ جا رہی تھی. وہ پہلی اور آخری دفعہ تھی کہ جب پورا جہاز تلبیہ سے گونج رہا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ PIA سے جانے کا اتفاق ہوا، ایمریٹ سے یا اور جہازوں سے، لیکن وہ کیفیت جو ہوتی ہے کہ پورے کے پورے لوگ مل کے تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک گونج ہوتی ہے،
وہ لذت نہیں پھر آئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب جہاز سے اترتے ہیں اور مکہ جانے والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، چاہے کار ہو چاہے بس ہو، اس میں بھی تلبیہ کو بلند آواز سے دہراتے جانا چاہیے، اور اس میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کو سونے نہ دے اور بلند آواز سے پڑھے، تاکہ یعنی کوئی مرد کھڑا ہو اور بلند آواز سے پڑھے اور باقی سب کو بھی پڑھائے۔ یہ سب سے بہترین حج اور عمرے کا بھی ظاہر ہے کہ اس میں احرام پہن کے تو تلبیہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ عمرہ بھی بہترین ہے کہ جس میں پھر تلبیہ زیادہ پڑھا جائے۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، سبیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زاد راہ اور سواری، یعنی یعنی فی سبیل اللہ یہ حج ہوتا ہے نا، یہ سفر فی سبیل اللہ ہے، تو اس میں یعنی اللہ کے راستے میں اپنا سامان بھی لے اور سواری بھی لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے پینے کا خرچ بھی۔ پھر اگر ہو سکے تو جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلے۔ کعب بن مالک کہا کرتے تھے کہ کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعرات کے سوا اور کسی دن نکلیں، یعنی جمعرات ہی کو اپنا سفر شروع کرتے تھے، تو یہ سنت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ احرام پہننے کے بعد وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ، کوئی زیادتی، بس صبر ہی صبر، کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکل آئے ہیں، یعنی آپ نے جب جو ہی گھر سے باہر قدم اٹھایا، قدم نکالا، تو آپ کہیں میں اب اللہ کے راستے میں ہوں، اب میں نے نہ کسی سے اونچی بات کرنی ہے، نہ کسی سے آرگیومنٹ کرنا ہے، نہ کسی سے بحث کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنی ہے، میں نے اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اور اگر کسی نے مجھے کوئی تکلیف دی تو میں اس کو معاف کر دوں گی، میں نے اس کا بدلہ نہیں لینا، میں نے اس کو جواب میں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور عمرے کو چھوٹا حج کہتے تھے، حج اصغر کہتے تھے، اور یہ حج اکبر کی یہاں تو بات ہے، لیکن عمرے کو بھی اسی پہ قیاس کر لیجیے۔ تو جو ان میں حج فرض کر لے، یعنی عمرے کا احرام پہن لے، حج کا احرام پہن لے، تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی ایسی بات چیت نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا فزیکل ریلیشن شپ ہو جب تک احرام کی حالت میں ہو، نہ ہی کوئی نافرمانی، یعنی اللہ کی نافرمانی یا گناہ کا کوئی کام نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چغلی نہیں، کوئی بہتان تراشی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ولا جدالا، اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہو، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، یعنی چھپی نیکیاں بھی کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے وہاں جا کر، اور اگر ہم تکلیف اٹھا کر کچھ بھی کریں گے تو وہ سب اللہ کے علم میں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا تو انہیں فوری طور پر مصر چھوڑنا پڑا، 8 دن کی مسافت پر وہ مدین پہنچے۔ اس طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے ان کے جوتے ٹوٹ گئے، انہوں نے ننگے پاؤں پر سفر کیا، اور ننگے پاؤں سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، اور وہ راستے میں سوائے پتوں کے اور سبزی ایسی چیزیں کھانے کے، کوئی کھانے کی چیز ان کے لیے نہیں تھی، اور پھر مشقت کے دھوپ اور گرمی اور یہ سارا سفر، اور پھر دشمن کا خوف، ان سارے حالات میں وہ جا کے مدین میں ایک کنویں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ غور کرتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے بکریوں بھیڑوں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس تھکاوٹ میں، بھوک میں، زخموں میں اٹھتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا مال ہے، ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں کھڑی ہو یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، اور ہم جب یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور ان سے کوئی بات اور نہیں کی، نہ ان سے کوئی اجرت مانگی، نہ ان سے کوئی معلومات مانگی، نہ ان سے کوئی شکریہ، نہ کچھ، نہ تعریف، کچھ بھی نہیں، اور آ کے واپس اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں پہلے بیٹھے ہوتے۔ ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہنے لگے اے میرے رب، تو میری طرف جو بھی بھلائی نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی انسانوں سے توقعات نہیں، اللہ سے دعائیں، اور یہ سفر تو ہے بھی ایسا کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا
اس میں انسان کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی سٹریس ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشورہ ہو، سیدھا اللہ سے کرے، اللہ سے باتیں کرتا چلے۔ تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی نیکی کی، اپنی تھکاوٹ کو پیچھے ڈال کے، اپنی تکلیف کو پیچھے ڈال کے ان خواتین کی جا کے مدد کی۔ تو عمرے کے سفر میں ہم سب تھک جاتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، موسم کا بھی فرق اور آگے پیچھے کی کئی پریشانی ہوتی، لیکن ایسے میں بھی انسان اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال کرے کہ دوسرا کس حال میں ہے، دوسرے کی تھکاوٹ کا کیا حال ہے، دوسرا کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا۔ یعنی دوسروں کی کیئر کرنے کا سفر ہے یہ، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں کہ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں تب بھی آپ دوسروں کا حال پوچھ لیں۔ آپ تھکے، آپ نے پانی خود نہیں پیا، آپ دوسروں کو پہلے پلا دیں۔ آپ نے کھانا خود نہیں کھایا، آپ پہلے دوسروں کو کھلا دیں۔ آپ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ عز و جل کا ذکر کرو، جہاں سے گزرو، جہاں بیٹھو، جہاں جس چیز کو بھی ٹچ کرو وہاں اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ سفر جو ہے عمرے کا، اس میں بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو۔ یعنی انسان ہے نا، غلط غصہ بھی آ جاتا ہے کبھی، کچھ منہ سے بات نکل جاتی ہے اچانک، ایک تو تبصرے کرنے سے پرہیز کرنا ہے، کوئی ججمنٹل رویہ اختیار نہیں کرنا، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو کیا کھا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں دوڑ رہا ہے، ایسے تھوڑی کرتے ہیں، یہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی تبصرہ نہیں کرنا، نہ لوگوں کے سامنے اور نہ واپس آ کر۔ کیوں؟ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ نے وہاں پر کوئی لست علیہم بمسیطر داروغہ بنا کے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج رہے کہ ہم جا کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں اور ان کے اوپر تبصرے کریں اور ان کو برا بھلا کہیں وہاں پر۔ تو ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ سیدھا فوکس، جائیں دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، نہیں، سیدھے اپنے اللہ کے گھر جائیں اور جا کے عبادت کریں اور اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ مردوں پہ بھی نظر کم پڑے اور ویسے بھی لوگوں کی برائیوں پر بھی نظر کم پڑے، کیونکہ کچھ لوگ نہ سمجھ ہوتے ہیں، نہ وہ سیکھ کر جاتے ہیں، نہ ان کی کمپنی میں انہیں کوئی سکھانے والا ہوتا ہے، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جس کو دیکھ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی۔ تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دیں۔ پھر فرمایا اسی حدیث میں ہے مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں، اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ انداز میں۔ یعنی اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو پھر اس سے جا کر سامنے بول کر سوری کریں۔ پھر یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کریں، بیت اللہ کی تعظیم، قرآن مجید کی تعظیم۔ کچھ لوگ وہاں دیکھتے ہیں جا کے ہمارے کہ کچھ لوگ پاؤں کے پاس قرآن رکھ کے لیٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ یعنی کہ لیٹ کے سو جاتے ہیں اس کو اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو پھر ہم بھی دیکھ کے بجائے اس کے کہ ہم ان کو سمجھائیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے دل سے قرآن کی عظمت اور وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ واپس آ کے وہ بھی یہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے جی، وہاں سعودی عرب میں مکہ میں دیکھا تھا لوگ اس طرح کر رہے تھے۔ مکہ کے لوگ کو حجت تھوڑی ہے، ہمارے لیے تو حجت قرآن و سنت ہے۔ تو اس لیے شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے اور اس میں چیخ پکار نہیں کرنی ہے، آوازیں ایسی بلند نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ کبھی بعض اوقات غلطی سے کسی کا پاؤں ہمارے پاؤں پہ آ جاتا ہے تو اس کو دھکا نہیں دینا، کسی کو دھکا بھی نہیں دینا، کھڑے آرام سے کھڑے رہیں۔ جب آگے سے لوگ ہٹتے جائیں گے قدم قدم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے جائیں اور راستہ بناتے جائیں اور نکلتے جائیں، بجائے اس کے کہ پش کر کر کے آپ لوگوں کو راستہ بنائیں۔ پھر یہ کہ سکینت اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا اے لوگو اپنے اوپر سکون لازم کر لو، تیز دوڑنا کوئی نیکی نہیں۔ یعنی صرف کہاں دوڑنا ہوتا ہے؟ صفا مروہ میں، جو گرین ایریاز کے بیچ میں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں دوڑنا ہوتا، اور خواتین کو تو وہاں بھی نہیں دوڑنا ہوتا۔ اور پھر یہ کہ دوڑتے ہوئے اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، تو دعائیں بھی دل میں پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات آپ اونچی بول رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بےچارہ کچھ اس کی ساری دعائیں اس کو بھول جاتی ہیں جو اس نے مانگنی ہوتی ہیں، سوچی بھی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہر مقام پر صبر۔ صبر کیا ہے؟ نیگیٹو ریاکشن نہیں شو کرنا، چہرے پہ غصہ نہیں، پینک نہیں ہونا، چیخنا چلانا نہیں، رونا دھونا نہیں،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، تو پھر صبر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صبر کا مطلب یہ کہ آپ سب کو چھوڑ کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، میں نے نہیں کسی سے بات کرنی، یہ تو لوگ ایسے ہی ہیں، میں تو اس گروپ کے ساتھ آ کے بہت تنگ پڑ گئی ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پہ صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح کا بھی کھانا میسر ہو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے ایک حج یاد ہے کہ جس میں مینا میں باقاعدہ کچھ حاجی خواتین جو تھیں وہ انتظامیہ سے لڑائیاں کر رہی تھیں اور چیخ چلا رہی تھی کیونکہ کھانا لیٹ ہو گیا تھا، یا پھر یہ کہ کھانا ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ یہ لڑائی میری اپنے کانوں کی سنی ہوئی ہے، میں تو اٹھ کے باہر نہیں گئی تھی، لیکن یہ کہ آوازیں بہت آ رہی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو بعض لوگ اتنی نادانی کا ثبوت دیتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لگا کے گھر بار چھوڑ کے وہاں پہنچتے ہیں اور پھر لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی ملے اس پہ شکر، آپ کو اس سے اچھا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی ذات سے دوسروں کو سکون اور تسلی دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی اور سکون دو، لوگوں کو تسلی اور سکون دو۔ کوئی تھک گیا ہے، کوئی پریشان ہے، اس کو صبر کی تلقین کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ پھر یہ ہے کہ دعا اور اذکار کی کثرت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک اللہ کا بہت ذکر کرنے والا، یعنی جتنا آپ ذکر زیادہ کریں گے اتنی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 3 لوگوں کی دعائیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ تو آپ مسافر بھی ہیں اور آپ والدین بھی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے خوب خوب دعائیں کریں، ان کی نیکی کی، ان کی تقویٰ کی، ان کی اصلاح کی، اور ان کو فتنوں سے بچانے کی، اور اسی طرح باقی بھی تمام چیزوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنے اور انسان کی یہ زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ پھر یہ ہے کہ سلف صالحین کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب احرام پہنتے تو وہ روحا نامی جگہ تک بھی نہ پہنچتے کہ ان کی آوازیں بیٹھ جاتی، یعنی وہ جو تلبیہ پڑھنا ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ ان کے گلے بیٹھ جاتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے، کہیں سے آواز ہی نہیں آتی، شرماتے ہیں کیونکہ پڑھنا نہیں آتا، بعض اوقات زبانی یاد نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو یاد نہیں اور ایک لیڈ کرے تو سب لوگ جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت میں مشغول رہیں اور چیزوں پہ کم سے کم وقت لگائیں، اور عبادت میں زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام سفروں میں اونٹنی پر نفلی نماز میں ہمیشگی کرتے اور وتر بھی اپنی اونٹنی پر پڑھتے۔ نارتھ امریکہ سے تو فلائٹس اتنی لمبی ہوتی ہیں اور پھر رات ہی رات ہوتی ہے، تو ساری رات ہی تہجد پڑھتے رہیں آپ۔ جب یعنی ہمارا تو دن ہوتا ہے تو نیند بھی اتنی نہیں آتی، خیر ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی نوافل اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہوں پڑھتے رہیں۔ پھر اسی طرح محمد بن واسع بھی مکہ کے راستے میں ساری رات اپنی سواری پر نماز پڑھتے، وہ اشارے سے نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر اسی طرح مغیرہ بن حکیم سنانی یمن سے پیدل چل کر حج کرنے آتے، اور یمن کا نقشہ آپ دیکھیں کتنا دور ہے مکہ سے، اور رات کو ان کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر ہوتا، وہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھتے۔ یعنی کوشش اگر انسان کر سکے کہ وہ اس عمرے میں ایک پورا قرآن یا حج کے سارے سفر میں کم از کم ایک قرآن پورا کر لے تو بہت ہی اچھا ہے۔ وہ سفر کے دوران رک جاتے، نماز پڑھتے، یہاں تک کہ اپنے 10 پارے پورے کر لیتے، پھر قافلے سے ملتے، جب بھی ملتے قافلے سے دن کے پچھلے پہر ملتے، آفٹر نون میں ملاقاتیں کرتے۔ یہی ہماری بھی روٹین ہونی چاہیے کہ اگر ظاہر ہے کہ لوگ دور دور سے حج عمرے کے لیے آئے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں ملنا جلنا بھی چاہیے، تو اس کے لیے آفٹر نون کا ٹائم رکھیں، رات عبادت کے لیے، صبح عبادت کے لیے، اور میل ملاقات کے لیے آفٹر نون۔
پھر اذان کا جواب دینا، کیونکہ وہاں سبحان اللہ حرم میں بیٹھے ہوئے آپ اذان سنتے ہیں، اذان کے وقت بالکل بات نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اذان کا جواب دیں اور دعائیں کریں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے فوراً بعد دعا پڑھ کے تو لوگ فوراً نفل شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ان کا اہتمام کریں۔ اور پہلے سے ہی دعائیں اپنی سوچ کے رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم مانگنے لگتے ہیں اور لوگوں کا بھی شور ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، دعائیں بھول جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ڈائری یا موبائل کے اندر اپنی دعائیں لکھ کے لے جائیں اور اس میں سے ساری دعائیں پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں۔ دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے۔ اور ہر وقت میں اللہ کی رضا کا وہ کام کریں جو اس وقت کا تقاضا ہو۔ طواف کے وقت پوری توجہ طواف میں، سعی کے وقت پوری توجہ سعی پر اور دعاؤں پر۔ ادھر ادھر لوگوں نے یہ اچھا انہوں نے کیا پہنا ہوا، یہ کس ملک کے لگتے ہیں، ان کی شکل یہ بڑی عجیب ہے، یہ فلاں ہے، یہ باتیں نہیں سوچنی اور نہ دیکھنی ہے۔ اس کام کے لیے ہم نہیں گئے۔ وہ اگر آپ نے دیکھنا تو جب سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے پھر بھی اللہ آپ کو بہت کچھ دکھا دے گا، لیکن عبادت کے وقت میں صرف عبادت ہو۔ اور پہلے سے طے کر لیں کہ طواف کے پہلے چکر میں کون سی دعائیں مانگنی ہے، دوسری میں کون سی ایک تو لکھی ہوئی کتابوں میں ملتی ہیں وہ نہیں، اپنی اپنی طرف سے، تاکہ آپ کی ساری دعائیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ ابن قیم کہتے ہیں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ ہر وقت میں رب تعالیٰ کی خوشنودی پر عمل کیا جائے جو اس وقت کا تقاضا ہو اور جو اس وقت میں عمل کیا جانا چاہیے۔ جہاد کے وقت افضل عمل جہاد ہے، مہمان آ جائے تو مہمان نوازی افضل ہے، یہ نہیں کہ آپ ان کو کہیں بٹھا کے خود جا کے قرآن پڑھنے شروع کریں۔ پھر اسی طرح کوئی علم حاصل کرنے آئے تو اس وقت اس کو سکھانا اور تعلیم دینا افضل عبادت ہے۔ سحری کے وقت افضل عبادت کیا ہے کہ انسان نماز، قرآن، دعا اور ذکر میں مشغول ہو۔ آج کسی کا میسج آیا تو تقریباً 4 منٹ کا میسج تھا، میں نے دیکھا کہ یہ کس وقت آیا ہے، دیکھا کہ صبح کے 5:01 پہ وہ میسج تھا، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یہ وقت تو اللہ سے باتیں کرنے کا ہے، یہ وقت بندوں کو میسج کرنے کا نہیں۔ یعنی اپنے اوپر حرام کر لیں کہ جب تک آپ کے ساتھ تہجد، نماز فجر، تلاوت، اذکار سب کچھ اور اشراق ہو نہیں جاتا، آپ نے میسج تو کھولنا ہی نہیں، ہاتھ لگانا ہی نہیں، شجر ممنوع ہے، اس کے تو پاس ہی نہیں موبائل کے جانا، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہ صبح کے وقت جب ہم سب سے خوبصورت ٹائم ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، اور اس وقت ہم موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں، کس قدر تکلیف کی بات ہے۔ تو اس کو ویسے بھی موبائل کو ان دنوں میں خیر بات کہیں، لیکن اگر ضرورت ہے تو آپ کھولیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، آپ کی بعض اوقات پوزیشن ایسے ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کا بھی ایک وقت رکھیں، ہر وقت نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحری کے وقت افضل ترین عبادت استغفار ہے۔ الحمدللہ وہاں مکہ مدینہ میں لوگ تہجد پڑھنے بھی جاتے ہیں، بلکہ پورا اہتمام کیجیے، اور اس وقت میں جیسے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں نا تو باتیں نہیں کرنی، استغفار کرتے جائیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لہٰذا خوب خوب بخشش مانگنی ہے۔ پھر اسی طرح اذان کے وقت افضل ترین کام کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا اور دعا کرنا۔ 5 نمازوں کے وقت افضل ترین کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ جب ضرورت مند کوئی آ جائے تو افضل ترین کام کیا ہے؟ اس کی مدد کرنا۔ قرآن کی تلاوت کے وقت، اشراق کے وقت، تہجد کے وقت یہی کام کرنا زیادہ افضل ہے۔ عرفہ میں وقوف کرنے کے وقت افضل ترین عبادت کیا ہے؟ کہ بس وقوف کے لیے نہیں کہ کھانے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ادھر سے جب خطبہ ختم ہوتا ہے اور وقوف کا وقت آ جاتا ہے عبادت اور دعاؤں کا، تو خیموں میں کھانے کھل جاتے ہیں، اور پھر کھانے بھی اب اتنے لیوش ہونے شروع ہو گئے، اگر اچھا پیکج آپ لیتے ہیں اپنے کمفرٹ کے لیے تو وہ سارا وہ مجھے لگتا ہے قیمت کھانے کی نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کھانے پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ زیادہ وقت ہمارا کھانے پینے کی طرف، اگر اس دن آپ نے نہ بھی کھایا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر آپ کا حصہ کسی اور نے کھا لیا تو بھی کیا فرق پڑتا ہے۔ تو آپ چھوٹی موٹی کسی چیز، اگر بہت آپ کو دل گھٹ رہا ہے یا کچھ ایسی بات ہے تو آپ کھجور کھا لیں ایک آدھ، اور پانی زمزم پی لیں، اور پھر اللہ کی عبادت میں لگ۔ یہ وقت پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پھر
انسان کو اگر وضو کی ضرورت ہے تو فوراً جا کے وضو وغیرہ کر لے، لیکن لوگوں سے باتیں کرنا، آرام کرنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پھر یہ کہ رمضان ذوالحجہ کی 10 دنوں میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ تکبیرات پڑھنا، لا الہ الا اللہ اور حمد کے کلمات، یہ اس جہاد سے افضل ہے جو جہاد فرض عین نہ ہو۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کی افضل عبادت کیا ہے؟ آخری رات اعتکاف اور قیام اللیل اور یعنی کہ تاک راتوں کی تلاش۔ کوئی بیمار ہو جائے تو افضل ترین عبادت کیا ہے؟ اس کی عیادت کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کرنا، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اگر کسی پہ کوئی تکلیف آ گئی ہے تو پھر اس کی مدد کرنا، اور اپنے پہ آ گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو ہر وقت اور ہر حالت میں اس عمل کو ترجیح دینا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور حج اور عمرے پر خاص طور پر زبان کی حفاظت، بس زبان پہ تو یعنی کہ ہونٹوں پہ تو زپ ہی لگا لینی ہے کہ کسی نہ تو فالتو باتیں کرنی ہے اور نہ ہی کسی کی غیبت، اور نہ یہ نہیں کہ عام دنوں میں اجازت ہے، یہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ ہے نا آپ کا، کہ جس سے آپ ایک ٹریننگ لے کر آئیں گے کہ اپنی باقی زندگی میں بھی آپ ان چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آگ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ تو زیادہ تر کوشش کیا کرنی چاہیے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ پھر نظروں کی حفاظت، یعنی حرام چیزوں کو نہ دیکھیں، مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طواف جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو مردوں کا کندھا ننگا ہوتا ہے ایک، اور یعنی ان کا جسم ننگا ہوتا ہے نا، تو پھر بعض اوقات بالکل آپ کے آگے کوئی مرد آ جاتا ہے تو اپنی نگاہیں جھکا لیں، اس کے جسم پر نگاہیں نہ ٹکائیں۔ سامنے سے کوئی مرد آ رہا ہو تو اپنی نگاہیں جھکا لیں، یعنی اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی آنکھیں ملاقات کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جس نے اللہ کے حرام کردہ امور سے نظروں کی حفاظت کی۔ پھر اپنے آپ کو بیکار چیزوں سے دور رکھنا ہے، گنتی کے چند دنوں میں خوب خوب فائدہ اٹھانا ہے، عبادت سے، ذکر سے، دعا سے، تلاوت سے۔ اور انسان کی اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے لڑائی سے بچنا ہے، اپنے لیے ایک امیر مقرر کرنا ہے جس کی انسٹرکشنز پر آپ نے چلنا ہے، اور اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر گھر والے ہیں آپ اکٹھے تو کوئی ایک شخص جو ہے، مرد جو باپ ہے یا قوام ہے، وہ ایک ذمہ دار بن جائے اور جیسے وہ کہے اس کے مطابق چلے۔ ہاں آپ اس کو یاد دہانی کرا سکتے ہیں، آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن جب ہر کوئی بھانت بھانت کی بولیاں بولتا ہے اور ہر کوئی اپنی راہ الگ نکالتا ہے تو اس سے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہی وقت گزر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو سلام کرتے جائیں، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ لوگوں کو خیر دینا اور صدقہ خاص طور پر کرنا، یعنی اگر ہو سکے تو یعنی کہ جو وہ ہوتا ہے نا چینج، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، کوائنس، کوائنس تو وہاں نہیں چلتے کیونکہ درہم کے کوائنس تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کرنسی نوٹس جو ہیں ان کی چھوٹی کرنسی جو ہے، جیسے ریال، 2 ریال، 5 ریال، تو 5 تو کرے نا کم سے کم، تو 5 ریال کے 100 نوٹ اپنے پاس مثلا رکھ لیں، یا جتنے بھی آپ کرنا چاہیں، ضروری نہیں، جو اللہ توفیق دے۔ اور اگر بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے تو کوئی بات نہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم طالب علم تھے تو بعض اوقات ایک آئس کریم کھانے کو دل چاہتا تھا اور پیسے نہیں ہوتے تھے، تو اسٹوڈنٹ لائف تھی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، بس اسی پر ہی شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ اللہ لے آیا، بس جیسا بھی ہے، پیدل ہے، کچھ ہے۔ تو ایسے مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ ایسے کئی طالب علم ہوں گے، لوگ اپنے حال حلیے سے پہچانے جاتے ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کچھ کھانے کو، تو اپنے پیسوں سے لے کے اپنے لیے لیں، ایک آدھ ایکسٹرا لیں، کچھ اوروں کو بھی دے دیں، جو بھی ہے کسی کو بھی آپ دے سکتے۔ صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف غریبوں کو دیں، یعنی اسمائل کرنا بھی تو صدقہ ہے نا، تو یہ صرف غریب کو اسمائل کریں گے؟ یعنی کسی کے ساتھ بھی اپنے ساتھیوں پہ خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ساتھیوں پہ خرچ کرنا جو ہے وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔
ان کے لیے کچھ لے لینا، ان کو ضرورت ہے چائے کی، کافی کی، کوئی بھی ایسی چیز، تو یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور صدقہ، اور خاص طور پر مسجد نبی کے جو خادم خواتین ہوتی ہیں ان کو دینا، راستے میں کئی غریب فقیر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مسجد نبی کے اور حرم کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جائے نمازیں تک نہیں ہوتی، تو آپ کے گھر میں جتنی ایکسٹرا جائے نمازیں ہیں جن پہ آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ ساری آپ ساتھ لے جائیں اور وہاں ایسے لوگوں کو بانٹ دیں کہ جن کے پاس، جو زمین پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، تھوڑی سی سوال ہو جاتی ہیں، یا ہر کوئی جو عمرے سے آتا ہے جائے نماز لے آتا ہے، تو گھر میں بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان کسی کو بھی دے تو اس کے پہلے گھر میں اور بھی پڑی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں لے جائیں۔ اور وہاں 10 ریال کی، پچھلی دفعہ میرے خیال پچھلی دفعہ یا اس سے پہلے رمضان میں اسی طرح کیا تھا کہ نمازیں لے کر تو ایسے لوگوں کو جا کر بانٹ دیے تھے، کیونکہ گرم فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ افورڈ 10 ریال بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح اپنے لیے کھانا لیا ہے تو ان کے لیے بھی پیکٹ میں ڈال کے ان کو پکڑا دے، اتنی خوشی سے لیتے ہیں اور خوش ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بعض لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہیں سعودی عرب سے بعض لوگ کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کیونکہ ساری امت کا حال ایک جیسا نہیں، ہر ایک کو اپنے جیسا نہ سمجھے کہ اللہ نے اگر ہمیں سب کچھ دیا تو سب کے پاس ہوگا، دوسروں کا بھی خیال کریں، اور یہ تو سفر بھی ہمدردی اور محبت کا ہے، اللہ کے راستے کا سفر ہے نا، اور ویسے بھی اپنے دینی ساتھیوں پر خوشی سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کو اپنے شر سے بھی بچانا چاہیے، یعنی بعض اوقات ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں اور نماز کی جگہ نہیں دیتے، ٹانگیں پسار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور تو صرف صدقہ خیرات مال و دولت کا نہیں، بلکہ اگر گنجائش نکلتی ہو تو دوسرے کو خوش دلی سے، اور بعض لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے آگے کیونکہ انہوں نے صف جب بننی ہے تو جگہ بنا لینی ہے، تو ہم وہ سارا وہ کڑتے رہتے ہیں، میں صبح کی آئی ہوئی ہوں اور میں یہاں بیٹھی ہوں اور یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے اور یہ کیا ہو گیا، نہیں، صبر، صبر۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، بعض لوگ سو کے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بتانا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں لوگوں کو نفع پہنچانا جو ہے، چاہے بات سے ہے، اسمائل سے ہے، مال سے ہے، ابن عمر کہتے ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں پہ خرچ کرتے رہیں، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ خرچ کرنے سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو خوش قسمت سمجھے اپنے آپ کو کہ اللہ آپ کو توفیق دے، کسی پر احسان نہ جتائیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ دوسروں کے کام آئیں، سفر میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کسی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے کوئی دکھ دور کیا، اللہ اسے قیامت کے دن کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سلف صالحین کس طرح دوسروں کے کام آتے تھے۔ تفسیر کے امام مجاہد بن جبر کہتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ سفر میں تھا، یعنی حج کے سفر میں، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرے، وہ اپنے مال اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے، وہ سفر میں اپنے ساتھیوں کو بہت مزے کا کھانا کھلاتے اور خود روزہ رکھ لیتے تھے، اور جب وہ اپنے شہر مرو سے حج کرنے جاتے تو ساتھیوں کو جمع کرتے اور کہتے آپ میں سے کون کون حج کرنا چاہتا ہے، ان کا خرچہ اپنے ذمے لے لیتے، صندوق میں ڈال کے تالا لگا دیتے اور اٹھا کے رکھ دیتے، اور راستے میں پھر ان کو کھلاتے پلاتے تحفے تحائف خرید کے دیتے، اور جب اپنے گھر واپس آتے ان کی دعوت کرتے اور سب کا مال واپس کر دیتے، اپنی طرف سے سب کو حج کراتے تھے۔ وہ سال کے 4 مہینے تجارت کرتے، 4 مہینے حدیث کا درس دیتے، 4 مہینے یا جہاد کرتے یا حج کرتے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ کیسے کیسے بڑے دل تھے، کیونکہ یقین تھا نا کہ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کریں گے اللہ سے واپس ملے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال اور لغو باتوں سے پرہیز، اور راستے میں آنے والی کسی بھی تکلیف کے موقع پر کیا سوچنا ہے، یہ میرا اجر زیادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوں تو ان کے درمیان صلح کرا دینا ہے۔
اور اپنے ساتھیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے. تو بہرحال گھر سے نکلتے ہوئے نیت کو خالص کرنا ہے. خوشبو لگا کے نہیں نکلنا مسجد کے لیے یا طواف کے لیے، کیونکہ نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ کچھ اور، نہ نماز قبول. تو اس کا بہت ہی لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ مرد قریب قریب آ جاتے ہیں اور ان کو خوشبو چلی جاتی ہے. پھر یہ کہ اگر بیمار ہے اور سمجھے کہ حج نہیں ہو پائے گا یا عمرہ نہیں ہو پائے گا، تو پھر شرط کی نیت رکھ لیں کہ اگر میں ٹھیک ہوئی تو کر لوں گی، ورنہ پھر دم نہیں دینا پڑتا. پھر اسی طرح فتنے کی جگہوں سے بچانا ہے، دھکم پیل نہیں کرنا، بغیر علم کے فتوے نہیں دینا، جس بات کا علم نہ ہو کسی عالم سے پوچھنا ہے، بے مقصد گفتگو سے بچنا ہے. اور پھر روانگی سفر کی دعائیں یاد کرنی ہے. حج و عمرہ ایپ ہے، اسی طرح سفر کی دعائیں بھی ایپ میں مل جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں تاکہ آپ جزاک اللہ خیر، تاکہ آپ گھر سے جب نکلیں تو جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر اللہ کی رضا کے کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے نکلنے لگو تو 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں برا نکلنے سے روک لیں گی. اور جب تم گھر میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لو، یعنی واپس آ کے بھی، اور یہ برائی کے داخل ہونے سے تمہیں روک لیں گی. مسافر گھر والوں کو بھی دعا دے کر جائے، گھر والے بھی مسافر کو دعا دیں. پھر پاؤں سواری پہ رکھتے ہوئے 3 بار بسم اللہ پڑھیں، اور سواری پہ بیٹھنے کے بعد الحمدللہ پڑھیں اور سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور یہ ساری دعائیں آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی. اور پھر سفر شروع ہو تو اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا والی دعا جو ہے. بلندی پہ جہاز جا رہا تو اللہ اکبر کبیرہ، اور نیچے اتر رہا ہو تو سبحان اللہ بکرتم واسیلا، یا سبحان اللہ کافی ہے اتنا بھی پڑھنا، لیکن وہ ذرا زیادہ کر لیں تو مزہ آتا ہے، وہ بھی مسنون ہی ہے. اور پھر کسی جگہ جب اترے تو ربی انزلنی منزلا مبارکا، اور 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور پھر شہر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. یہ ساری دعائیں ایپس جو ہے دعائیں ایپس، اس کے اندر یہ ساری دعائیں موجود ہیں. اور سفر کی دعاؤں کی الگ ایپ بھی ہے، اس میں سے آپ دیکھ دیکھ کے ہر موقع کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تاکہ وہ حج اور وہ عمرہ سب سے افضل ہے جس میں سب سے زیادہ ذکر اور دعا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ گلے میں لٹکانے والا کارڈز ہیں، ان میں سارے سٹیپس لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ دعائیں ہیں ساری جو میں ابھی پڑھ رہی تھی، سادہ راہ حج اور عمرے کی ساری دعائیں ہیں، بلکہ اس کی کئی کاپیز بھی آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں تاکہ اوروں کو بھی آپ بانٹ سکیں. پھر اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ بھی ہیں حج اور عمرے کی تیاری کے بارے میں، اور یہ بھی ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے اسی طرح کی. اور حج کی کتاب یہ ہے، اس میں عمرے کا طریقہ. ایک اور کتاب ہے جو پوری عمرے کے طریقے کے اوپر ہے، وہ اگر نہیں تو پاکستان سے منگوا لیجیے. وہ بھی اس میں ایکسٹرا دعائیں بھی ہیں، کیونکہ بہت تحقیق کے بعد اور کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ لکھی گئی تھی. عمرہ تیاری اور طریقہ اس طرح کی تو ہے. جی آپ کچھ کہتے ہیں؟ موبائل پہ پڑھ لیں گے نا، تو میں یہی بہتر سمجھتی ہوں کہ یہ جی کتابیں ساتھ ہوں، کارڈ ساتھ ہوں، بک ساتھ ہوں. کیونکہ موبائل ختم نہیں ہو جی بجلی ختم، اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے بالکل. تو کتابیں تو ضرور ہی اپنے پاس رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے دوسروں کے لیے بھی کارڈز، یعنی مسجد میں بیٹھ کے آپ دوسروں کو بھی بانٹیں، یہ بہترین صدقہ ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور استاد جی ایک اور بات یاد آ رہی تھی، آپ جو عبادت پہ فوکس کروا رہے تھے، تو جب ہم فرسٹ ٹائم عمرے پہ گئے تھے تو میرے سسر صاحب نے ہمیں ایک ہی نصیحت کی تھی، کہتے تھے بس یہ آپ ایک کام کر لیں وہاں جا کے، وہ یہ کہ وہاں کی نماز کہیں بھی نہیں ملے گی. ہاں دنیا کی سب چیزیں وہاں سے مل جائیں، اور جگہ سے مل جائیں گی، شاپنگ ہو جائے گی اور ملنا ملانا بھی ہو جائے گا، لیکن جو نماز ہے. حرم کی نماز جی 1,00,000 نمازوں کا ثواب. استاد جی میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ میں وہاں پہ جو کیفیٹیریاز ہیں نا، وہاں پہ ڈائریکٹ پیسے جمع کروا دیتی ہوں، اور وہاں 5 سے 6 ریال سے چائے اور وہ شاورما. سب شاورما مل جاتا ہے. تو وہ بجائے کسی کے ہاتھ میں پکڑاتے وقت، کئی لوگ پکڑتے نہیں پیسے، تو وہاں جب آپ نے جمع کرائیں تو وہاں لوگ جا کے آرام سے ناشتے وغیرہ کر لیتے ہیں. جتنے بھی آپ کے پاس ہیں کچھ نہ کچھ آپ صدقے میں ڈائریکٹ مختلف چیزوں پر خرچ جی کرنا چاہیے. مختلف چیزوں جی پہ.
مبین آپ شیلا جی آپ کا استاد جی میں یہ جائے نماز والی بات سے کا بھی تجربہ ہوا تو بہت ہی صحیح ماشاءاللہ وہ ہوتا ہے. اور کل ہی میں سن رہی تھی استاد جی ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ قرآن پاک پورا پڑھیں تو وہی وہیں کے ہی امام صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے 1,00,000 نمازوں کا ہے اسی طرح سے انہوں نے 1,00,000 قرآن کا بھی کہا. انہوں نے کہا کہ ایک مکمل کر لیں تو اسی سے یہ اس پر میں نے وہ ایک سوال جواب میں پڑھا تھا کہ کیا حرم کے اندر صدقہ کرنے سے 1,00,000 کا ثواب ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف نماز کے بارے میں آتا ہے، باقی چیزوں کا نہیں آتا. استاذہ جی میرا سوال ہے کیونکہ آج کل ہوٹلس بڑے بڑے لافٹی بن گئے ہیں تو انہوں نے وہ اندر 3rd فلور یا 4th فلور پہ اذان آتی ہے اور ادھر مصلی بنا دیا ہے تو وہ بھی حرم کا حصہ. جی وہ بھی حرم کا حصہ ہے. جی الحمدللہ. کیونکہ جو مسجد کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن حرم کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ یہ سارا حصہ حرم میں شامل ہوتا ہے. اب کئی معذور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور پھر رش بھی بعض اوقات ہوتا ہے، کئی لوگ چل نہیں سکتے، ویل چیئر پہ لوگوں کو لے جانا پڑتا ہے اور ویل چیئر سے دوسرے زخمی ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسی جگہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. جی میں اس دفعہ گئی تھی تو میں اس پہ پڑھ لیتی جی تھی. پھر مائک دیجیے ان کو. السلام علیکم. چلو استاذ جی ایک تو میں نے ریویو دینا تھا، یہ جو ابھی آپ نے کارڈ اور یہ دکھائے ہیں میرے لیے بہت ہینڈی رہے دونوں حج میں اور عمرہ میں ماشاءاللہ، اسپیشلی جو گلے میں لٹکانے والا ہے یہ بہت ہینڈی ہے تو الحمدللہ. دوسرا آپ نے جو بھی فرمایا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے، واقعی حال حلیے سے وہاں پتہ چل جاتا ہے. تو ایک خاتون یوں تھی، ان کے لیے کھانا خریدا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے ان پوچھا کوئی اور مدد، تو انہوں نے کہا مجھے آپ پیسے نہیں چاہیے، آپ مجھے تسبیحات لے دیجئے کہ میں وہاں جاؤں تو لوگوں کو ایز اے ہدیہ بانٹوں. تو میں نے پوچھا آپ کے اتنے برے حالات ہیں آپ آئیں کیسے ادھر؟ تو انہوں نے مجھے بہت پیارا ایک بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تو ہم لوگ سارے جو گاؤں والے ہیں وہ کمیٹی ڈالتے ہیں پورا سال، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جس کا نام نکلتا ہے ان کو پھر وہ حج کرواتے ہیں. ان کا ماشاءاللہ سبحان اللہ ان کا آپس میں اتنا زیادہ وہ تھی. تو پھر ہم نے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگے گا جب میں جاؤں گی تو میں ان کو ہدیہ دوں گی آگے، تو پھر میں نے ان کو ہدیہ لے کے دیے. لیکن سبحان اللہ یہ حقیقت ہے کہ حال حلیے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں وہاں بالکل پہ. بالکل. جی شبانہ کو تبسم کو دیجیے، پھر ہم اگلی کلاس کا ٹائم. جی استاد جی یہ حرم اور مسجد کا جو ڈفرنس ابھی آپ نے بیان فرمایا ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے کہ حرم میں ہم 1,00,000 نماز کا ثواب لیتے ہیں اور مسجد میں اگر وہیں پہ جا کے پڑھیں تو جماعت 27 سے. جی جماعت ہاں کا جی ہاں جی ایسے ہی ہاں ہوگا جی ایسے. کہ 27 لاکھ. سبحان اللہ. استاد جی ابھی آپ نے جو کھانے کا بتایا کہ خود اپنے لیے لیں اور دوسروں کو بھی دے دیں، تو آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب ہم ہوٹل میں لا کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ بچ جاتا ہے کئی دفعہ اور فریج میں ہم چھوڑ جاتے ہیں، وہ تو انہوں نے وہ تو پھینک پھینک دینا ہے، دینا. ہاں تو جو بچ گیا ہے وہ پیکٹ میں ڈال کے جاتے ہوئے مسجد جاتے میں ہوئے دے دے رہے ہیں. سکتے ہیں. بالکل. اور کھائیں اس طرح کہ وہ جی. اس کے اندر سے نہ کھایا ہوا. اور ایون اپنے ہی ارد گرد جو ہمارے ہوٹل میں ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں اور زیادہ آ گیا ہے کئی دفعہ، تو وہ بالکل اسی کو اسی وقت نکال کے پیک کر کے ان کو بھی بھجوایا جا سکتا بالکل فریش کا فریش. ہے. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.